مریض ہوں میں نبی کے در کا، وہیں سے مجھ کو شفا ملے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم رمضان المبارک کے ایام سے گزر کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد عید الفطر کو ہم نے منایا ہے، تو لہذا رمضان المبارک کے گزرنے کا مقصد اور عید الفطر کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے رمضان المبارک کی سعادتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا اور عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کے بعد بندوں کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، بندوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو وہ عید کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور عید الفطر کے بعد جو ہماری زندگی ہے، ہمارے جو صبح اور شام کے اعمال ہیں، وہ چار چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 توبہ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف توبہ کرنا۔ نمبر 2 رمضان المبارک میں جس طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو لہذا عید کے بعد بھی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو وابستہ اور قائم رکھنا، اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا۔ نمبر 3 احکام شریعت کی پابندی کرنا، یعنی اللہ نے جو احکام ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں اور ہم سے وابستہ فرمائے ہیں، ان احکام کی ہمیں عید کے بعد بھی پابندی کرنی چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہذا توبہ الی اللہ ہے۔ اب یہ توبہ ہے کیا چیز؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان اور عید کے گزرنے کے بعد امت 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو لہذا وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے رمضان المبارک کی ساعتیں ہم سے رخصت ہو گئی ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی ان کے قلب کے اندر چھائی رہتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جب رمضان گزرتا ہے تو لہذا وہ امن اور سلامتی کے اندر آ جاتے ہیں کہ اب ہمارا کام رخصت ہو گیا، اب ہماری چھٹی ہو گئی ہے، عبادت ہم سے کیا ہے ختم ہو گئی ہے۔ یہ 2 طبقے ہیں۔ نمبر 1 جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، نمبر 2 جو امن اور خوشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ روزوں سے ہماری چھٹی ہو گئی، تراویح سے ہماری فراغت ہو گئی ہے، عبادت سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تو لہذا نہ تو مایوسی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ رمضان گزرے تو مایوسی کا شکار ہو، رمضان گزرے تو تمہارا قلب رنجیدہ اور غمگین ہو، اور نہ پھر کیا ہے تم خوشی کے اندر مبتلا ہو۔ تو لہذا اللہ نے پہلا پیغام یہ دیا ہے، جس طریقے سے رمضان
کے اندر تم استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کے یہاں توبہ کرتے رہے، اسی طریقے سے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی کیا ہے تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے توبہ طلب کرتے رہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں مغفرت کو مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گنہگار جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر کے اس کو ایسا فرما دیتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے التائب کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کے کیا ہے توبہ کے مستحق ہیں اور گنہگار ہیں، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو اللہ سے فوراً مغفرت کو مانگ لے، گناہ ہو جائے اللہ کے یہاں مغفرت مانگ لے اور گناہ ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لے، یہ ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، تو لہذا ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے جو اب کیا ہے ہماری زندگی کے آگے کا جو طرز ہے، تو لہذا ہم اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے حضرات صحابہ سے کہا تھا کہ کیا ہے جب صحابہ غمگین ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کی تعلیم دی تھی کہ کیا ہے بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا رہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ تجدید ایمان ہے۔ اب یہ تجدید ایمان ہے کیا چیز؟ یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا۔ جس طریقے سے بندہ کپڑے کو پہنتا ہے، اب کپڑا پہننے کے بعد کیا ہے وہ کیا ہے میلا ہو جاتا ہے، گندگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، میل کچیل کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے، جس طریقے سے بندہ ان کپڑوں کو دھو کر کے پاک اور صاف کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کے اوپر بھی زنگ آ جاتی ہے، ایمان کے اوپر بھی میل کچیل چڑھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری ذمہ داری ہماری یہ بتائی ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، یعنی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو کہ ہمارا ایمان بڑھا ہے یا ہمارا ایمان کم ہوا ہے۔ تو لہذا ایمان کی تجدید، ایمان کو بار بار دہراتے رہنا، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان پرانا تو ہو گیا ہے تو لہذا اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہے کلمے کا کثرت سے ورد کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ سمجھ کے ساتھ کیا ہے شعور اور کیا ہے احساس کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے، تو لہذا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دوسری ذمہ داری اور دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ جو بندہ کیا ہے قرآن کو پڑھتا ہے، ایمان کو کلمے کو بار بار دہراتا ہے تو اس کا ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی تھی وہ کلمے کی کثرت کی ورد کی وجہ سے کلمے کو بار
بار زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس ایمان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر، اور قوت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر یہ ہے یعنی کوئی بھی تسبیح اللہ کے ذکر کی زبان سے جاری رہے، یہ کثرت ہے۔ اور قوت یہ ہے کہ کیا ہے؟ ایمان اس کو کیا ہے؟ سمجھ کے ساتھ اور احساس اور شعور کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو لہذا عام حالات کے اندر کیا ہے؟ کثرت ذکر کیا ہے؟ یہ قوت عمل کا سبب بنتا ہے، اور خاص حالات کے اندر کیا ہے؟ قوت ذکر کیا ہے؟ یہ کثرت عمل کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے کثرت سے ورد کے اندر یہ ہے یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور قوت کے ساتھ بھی کیا جائے۔ اور جو انسان کیا ہے؟ تھوڑا سا عمل کرتا ہے تو لہذا اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، اس عمل کے اندر قوت ہوگی، تو لہذا وہ تھوڑا سا عمل کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بڑا درجہ پا لیتا ہے، برخلاف اس عمل کے جو بہت زیادہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ کثرت ذکر اور قوت ذکر دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے جو شریعت کے احکام ہم سے وابستہ کیے تھے ان کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنا۔ رمضان اور عید کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، تو لہذا یہ رمضان ہی میں نہیں تھی بلکہ یہ پوری زندگی ہے۔ تو لہذا ان نمازوں کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو لہذا یہ احکام کی پابندی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کیا ہے؟ ہمیں رمضان المبارک کے اندر روزوں کی پرستش کرا کر کے اور روزے رکھوا کر کے کیا ہے؟ ہم سے جھوٹ کو چھڑوایا ہے، غیبت سے ہمیں کیا ہے؟ باز رہنے کی تعلیم دی ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ ہماری زندگی سے اور ہماری زبان سے اور ہمارے طرز عمل اور اعمال سے کیا ہے؟ جھوٹ صادر نہ ہو، غیبت صادر نہ ہو، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، چغلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کے احکام ہم سے وابستہ ہیں، ان کے اوپر پابندی کے ساتھ کیا ہے؟ پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ روزے 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 ایک عارضی روزہ ہے، نمبر 2 ایک کیا ہے؟ حقیقی روزہ ہے۔ عارضی روزہ تو وہ ہے جو اللہ نے ہم سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رکھوایا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو چیزیں جائز تھی اور جو چیزیں جائز تھی اللہ نے انہیں بھی ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی کھانے کو چھوڑنا، پینے کو چھوڑنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کو نہ کرنا، جھوٹ، غیبت، یہ چیزیں کیا ہے؟ ان تمام سے ہمیں اللہ نے کیا ہے؟ باز رہنے کی عارضی روزے کے اندر تعلیم دی ہے اور اس کی مشق کرائی ہے۔ اب جو حقیقی روزہ ہے یعنی پوری زندگی کا جب سے انسان بالغ ہوا ہے اور کلمے کو پڑھا ہے اس وقت سے لے کر کے کیا ہے؟ اس کی جسم کے اندر جب تک روح باقی ہے، اس کی زندگی کی کیا ہے؟ نقل اور حرکت باقی ہے، اس کے اعضاء کام کر رہے ہیں، جسم کام کر رہا ہے، اس وقت تک کیا ہے؟ یہ حقیقی روزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، تم اللہ کے حکم کی اس وقت تک تعمیل کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو یہ حقیقی روزہ ہے، یعنی کلمے کو پڑھنے کے بعد جب سے شریعت کے احکام ہم سے متعلق ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے کیا ہے؟ اور مرنے تک کیا ہے؟ یہ حقیقی روزہ ہے۔ اس کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو کرنا ہے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم
دیا ہے، تو لہذا یہ حقیقی روزہ ہے، وہ تو عارضی روزہ تھا، اور یہ حقیقی زندگی کا روزہ ہے، تو لہذا اس کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کیا ہے، اور دھوکہ بازی نہیں کریں گے، تجارت شریعت کی روشنی کے اندر کریں گے، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے، اللہ کے احکام ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، شریعت کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر جلا پیدا ہو جاتا ہے، قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایمان روز بروز بڑھتا رہتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوئی۔ نمبر ایک، کثرت سے اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے پوری زندگی۔ نمبر دو کیا ہے، تجدید ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان میلا نہ ہو، ہمارا ایمان پرانا نہ ہو بلکہ نیا رہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ پوری زندگی ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، جو رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہے قرآن سے مضبوطی کے ساتھ تعلق۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو پڑھا ہے، چاہے تھوڑا پڑھا ہے لیکن پابندی سے اس کی تلاوت کی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے گزرنے کے بعد کیا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کیا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، اور کثرت کے ساتھ کیا ہے، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، چاہے مختصر ہو، ایک آیت ہو لیکن روزانہ ہو، ایک صفحہ ہم پڑھیں لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو لہذا اللہ کے انوار، اللہ کی برکات کیا ہے، ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے چار چیزیں اللہ نے ہم سے وابستہ فرمائی تھی۔ نمبر ایک، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ نمبر دو کیا ہے، تجدید ایمان ہے، اپنے ایمان کا روزانہ جائزہ لیتے رہیں اور کلمے کو زبان سے روزانہ پڑھتے رہیں۔ نمبر تین کیا ہے، شریعت کے جو احکام ہم سے وابستہ ہیں اور ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ان کے کیا ہے، ہم ادا کرتے رہیں۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کو کریں، اور جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں ہم اپنی زندگی کو ان سے بچائیں۔ نمبر تین، قرآن کی تلاوت کیا ہے، ہم روزانہ کا معمول بنائیں گے۔ اگرچہ ایک ہی آیت ہم روزانہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں گے، کیونکہ روزانہ کے عمل سے کیا ہے، اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ برخلاف کیا ہے، ایک ہی مرتبہ کے اندر ہم بہت زیادہ تلاوت کر لیں اور پھر اس کے بعد ناغہ کر دیں، تو لہذا بیچ میں چھٹی اور ناغہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک ہی آیت پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس سے زندگی کے اندر بھی برکت رہے گی۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں جو رمضان کے گزرنے کے بعد اور عید کے کیا ہے، ہم خوشیاں منانے کے بعد کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، ان کو کرتے رہیں۔ اللہ نے ان چار چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، یہ پوری زندگی ہمیں ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، لیکن جب بندہ خود ہی کوشش نہ کرے تو لہذا اللہ بھی کیا ہے، اس کے لیے راہوں کو نہیں کھولتا ہے، اس کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا ہے۔ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس بندے کے دل کے اندر
کیا ہے تڑپ ہو احکام کے اوپر عمل کرنے کی، شریعت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی، تبھی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، اگر کوشش ہی نہ ہو اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے، کیونکہ کیا ہے ہمارے اندر خود تڑپ نہیں ہے تو اللہ ہمیں کیوں ہدایت دے گا۔ اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ ہم کیا ہے ان چاروں چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کے اندر عمل کریں گے پورے سال کیا ہے اور پوری زندگی، تو انشاءاللہ ہمیں بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت والجلال میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا